میں اپنی بات منوانے کے لیے جب تک مولا کی قسم نہ کھاؤں میری بات مانتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ ہے، اللہ کی کوئی بات نہ مانے تب بھی اللہ اللہ ہے۔ تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے تو میرے بچے اور جوان جان لیں کہ قرآن مجید میں صرف یہی اللہ کی قسم نہیں ہے، بلکہ اس نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، مختلف لمحات کی قسم کھائی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ وَاللَّيْلِ، قسم ہے رات کی۔ وَالنَّهَارِ، قسم ہے دوپہر کی۔ اللہ قرآن مجید میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، ان کی سموں سے اڑنے نکلنے والی چنگاریوں کی، ان کے ناک کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا اور سانس لینے کی آواز کی۔ پروردگار عالم قرآن میں قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ اچھا، ایک سورت تو پورا شروع ہی قسم سے ہو رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل تابانی میں آتا ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی جو، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ ساری قسمیں، اللہ کو ضرورت کیا ہے قسم کھانے کی؟ اللہ قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور، میں قسم کھاؤں، ہم قسم کھائیں تو اس کا مطلب کوئی اور۔ ہم اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ بات کو معتبر بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ جی، میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں، ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات معتبر ہو جائے۔ اللہ قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ توجہ ہے، اللہ جس کی قسم کھائے بھائی۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں جتنی قسمیں کھائی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے اللہ کی قسموں کی، یہ جلدی جلدی میں نے چند قسمیں آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللیل، تو ڈھونڈنا پڑے گا کوئی رات ہے جو قابل قسم پروردگار ہے۔ تو ہمیں تو ایک ہی رات نظر آئی جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا۔ وہ رات اتنی سہانی ہو گئی کہ اب اللہ نے قیامت تک اس رات کی قسم قرآن میں نازل کر دی۔ جب بھی وہ قسم پڑھو گے تو میں ایک سویا ہوا بھائی نظر آئے گا اور ایک بھائی غار ہرا کی طرف جاتا نظر آئے گا، اور سونے والا ایسا سویا کہ اس کا قد نبی کے برابر تو نہیں تھا، مگر دشمن سمجھتے رہے کہ یہ محمد سو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ گھرانہ عجیب گھرانہ ہے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ اردو کا محاورہ ہے نا کہ بھئی چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہ گھرانہ وہ ہے جنہیں دیکھ کر چادر پھیلتی ہے۔ ایک چادر میں ہوں ان پر بھی پوری، سرکار نے اپنے اوپر چادر لی ان پہ بھی پوری، امام حسن آئے چادر پوری، امام حسین آئے چادر پوری، جناب مولا علی آئے چادر پوری رہی، سید آ گئی چادر پوری رہی۔ یہ چادر کیسی چادر ہے؟ جب چاہے پھیلے اور جب چاہے سمٹے۔ ان سے تو اگر کپڑا مس ہو جائے تو وہ شفا بخش ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ کون سی رات ہے جو اللہ کی قسم کے قابل ہو گئی؟ پھر اگر اور بھی کچھ ڈھونڈنا ہے تو ایک صبح بھی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ صبح جو سانس لیتی ہے، جس کی سانس پہ سب سانس لیتے ہیں، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ ساری کائنات کے لیے جسے صبح بنا دیا وہ امام زمانہ ہے۔ پھر ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، یہ والنہار کون سی دوپہر ہے؟ یہ جو ابھی دوپہر گزری ہے یہ اس قابل ہے؟ یہ جو آج دوپہر گزری ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ تو ہم نے تاریخ میں ڈھونڈنا شروع کیا تو نظر آیا ایک ایسی دوپہر تھی جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو پکڑا اور آواز دے کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ ایسی دوپہر تھی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔
اور پھر عزیزان گرامی اور آگے بڑھیے، والعصر، قسم ہے یہ والا عصر جو اس وقت آیا ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھی، یہ وقت ہے، یہ قسم ہے، قابل قسم پروردگار ہے، کوئی عصر کا وقت ہے جی۔ میرے کھوکر صاحب کے فرزند پڑھ رہے تھے، مجھے تو انہوں نے بعد میں تعارف کرایا، کچھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شباہت آ رہی ہے جی۔ ابھی جو بچہ پڑھ رہا تھا جی، ان کے ابا کو سنایا نا ہم نے، تو ملک مختار صاحب ہمارے ہاں سندھ میں بھی بہت تشریف لاتے رہے اور اپنی خاص لب و لہجے کے مولا کے ذاکر تھے، تو خوشی ہوئی ہے کہ نسل میں ولایت منتقل ہوئی ہے۔ یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ اس بچے کی، اس جوان کے گلے میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ تو وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، لہذا جلدی بول رہا ہوں، مجھے اذان کے اوپر بات ختم کرنی ہے اپنے حصے کی۔ یہ ابھی جو اذانیں ہو رہی تھی عصر، یہ قابل قسم پروردگار کون سا وقت عصر ہے؟ مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، میں ظاہر قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں نا، اور کوئی جا کے خبر دے کہ مجلس میں کسی کو برا نہیں بولا جاتا، جنہیں اچھا بولنے کا حق ہے انہیں اچھا بولنے کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہم یہ اتنے مہذب لوگ گالیاں دینے بیٹھے ہیں کیا؟ ہم تو اہل بیت کے دشمنوں کا نام پورا نہیں جانتے، تو ہم انہیں برا کیسے بولیں گے؟ ہم انہیں کیا بولیں گے؟ ہمیں تو نام نہیں پتا ان کا، تمہیں ان کے ابا کا نام پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم جاننا نہیں چاہتے، ہم تو صرف اہل بیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے نا بات؟ تو وقت بہت تنگ ہو گیا، لہٰذا میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ عصر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ عصر مصطفیٰ ہے، یہ 23 برس کا نہیں، 63 برس کا۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا، امام بارگاہ کا نہیں ہے۔ امام بارگاہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار نے جتنی ظاہری زندگی کا اظہار فرمایا، ظاہری زندگی میں آپ تشریف فرما رہے، وہ جب سے تھے تب سے نبی تھے اور اب بھی نبی ہیں، لہذا 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، مگر نبی اس وقت بھی تھے جی۔ جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے، تو میرے چھٹے امام کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ حضرت نے فرمایا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اگر اہل بیت کو پاک مانتے ہو تو کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ ہو، اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک۔ سورہ توحید نے اعلان توحید کیا ہے، ایجاد توحید نہیں کیا۔ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک۔ ہمارے نبی جب سے ہیں تب سے نبی، کچھ بھی نہیں تھا اور وہ نبی تھے، مگر پھر بھی کیا کریں کہ یہ آوازیں آتی ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے جی۔ تو میں ایسے لوگوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہتا، مگر میں ایک جملے میں انہیں ان کا آئینہ دکھا دوں۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی، ہمیشہ سے نبی۔ ماشاءاللہ، جس قوم کے بچے ایسے ہوں اس قوم کو کوئی مٹانے کی آرزو کرے؟ الحمدللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ یہ بچے انہیں ضرور لایا کریں، یہ جو گودیوں میں آتے ہیں نا، یہ مجلس سے کچھ بھی اگر نہیں لے کے گئے تو اتنا ضرور لے جائیں گے کہ اس ہولیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے، کم سے کم جی۔ عصر مصطفیٰ سرکار کی زندگی 63 برس کی زندگی، ایک ایک لمحہ قابل قسم پروردگار۔
اللہ نے نبی کے ایک ایک لمحے کو سنت بنا دیا. سرکار کی ایک ایک ادا سنت ہے. سرکار سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز محترم ہے. سرکار کی برکتیں ایسی ہیں کہ جانور پر بیٹھ جائیں تو وہ جانور بوڑھا نہیں ہوتا. جی لم یسن ولم یحرم حدیث کہتی ہے نبی جس گھوڑے پر خچر پر جس بھی جانور پر بیٹھے نبی کے بیٹھنے کی برکت سے نہ وہ کبھی بوڑھا ہوا نہ کبھی وہ بیمار ہوا، بلکہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے وہ اتنی سمجھدار ہو جاتی تھی. میں ابھی ان لوگوں کو خود ہی سمجھ لیں گے کہ ہمیں گھوڑا پرست کہنے والے، میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ ذرا نبی کی سواریوں پہ غور کرو کہ پوری امت ایک اونٹنی کے پیچھے چل رہی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی مجھے آپ کے ذوق اور وقت بھی تنگ ہے اور پیغامات ذہن میں بہت کچھ ہیں. سرکار نے جب خیبر فتح کیا، قلعہ خیبر، جنگ خیبر مولا علی نے فتح کی، سرکار کی دعا سے فتح کی، سرکار کی تائید سے فتح کی، سرکار کے حکم سے فتح کی، سرکار کی برکت سے فتح کی. علم نبی نہ دیتے تو علی علم لیتے کس سے؟ برکتیں تو ساری نبی کی ہیں نا، یہ سب کچھ ہے ہی نبی کا. تو سرکار نے مولا علی کو علم دیا، مولا گئے، مولا نے جنگ کو فتح کیا، خیبر کا قلعہ فتح کیا. اور جب خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو پھر مال غنیمت میں بہت کچھ آیا، تو حضرت نے بے قدر زحمت مال غنیمت تقسیم کیا. جس کی جتنی زحمت تھی اتنا ہی اس کو دیا. اچھا ان میں جانور بھی آئے، جانوروں کو ایک ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیا. اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اندر سے بہت کچھ نکلا تھا، اور اس میں گدھے بھی تھے، خچر بھی تھے. تو ایک گدھا سرکار دو جہاں کی طرف لپک رہا تھا، رسی کھینچ رہا تھا، رسی توڑنا چاہ رہا تھا. سرکار نے دور سے دیکھا کہ یہ گدھا میری طرف بڑھ رہا ہے. حضرت نے اپنے ایک صحابی کو آواز دے کر کہا کہ اس کی رسی کھول دو. تو ایک صحابی نے جا کے گدھے کی رسی کھول دی، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا. ہاں، اور سرکار سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے آباء و اجداد پر ہر نسل میں کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. بہت مدت گزر گئی کہ نبی یا وصی نبی ہماری پشت پہ نہیں بیٹھے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یا آپ سواری فرمائیں یا علی سے کہیں. سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی اور سرکار نے فرمایا اب یہ مجھ سے منسوب ہے. حضرت نے اس کا نام رکھا یافور. گوگل سب کے پاس ہے، ابھی یافور کو سرچ کرو، پورا اس کا حال نکل آئے گا. یافور، یہ عین فے واو رے، یافور. نبی کی سواریوں میں ایک سواری گدھا یافور. سرکار کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ حضرت اس کے اوپر سامان رکھ کر فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کے آ جاؤ. ہاں، وہ فلاں صحابی کو ہی دے کر آتا تھا. سرکار اسے آواز دے کر کہتے تھے یافور فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو وہ اسی صحابی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا. وہ سمجھ جاتا تھا رسول اللہ کی سواری آئی ہے. عزیزو، اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ بھائی جنگ کی مجلس ہے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. عصر مصطفیٰ. بھائی نبی کی جو بات مانے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے مانوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ماشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عصر مصطفیٰ 63 برس کا عصر مصطفیٰ، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اللہ اس پورے زمانے کی قسم کھا رہا ہے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، اللہ کا اور نبی کا معاملہ. اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے. بھائی گردن ہلا دینا جس کو بات جا رہی ہو. مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ عاشق اور معشوق کو میں کیسے طے کروں، مگر اگر ایک نتیجہ دینا چاہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، اور جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. کبھی یہ عاشق الہی ہیں اور کبھی یہ معشوق الہی ہے. عصر مصطفیٰ کی اللہ قسم کھا رہا ہے. ایک یہ روایت ہے، اور ایک پیغام اس تفسیر کا یہ ہے کہ یہ عصر حسین ہے، عصر عاشورہ ہے. میں اس میں کہوں گا کہ دونوں ٹھیک ہیں تفسیری اعتبار سے، عصر مصطفیٰ کہیں یا عصر عاشورہ کہیں، دونوں ٹھیک. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب نبی کی زندگی کو سمیٹا جائے گا تو عصر عاشورہ بنے گا، اور حسین کی زندگی کو پھیلایا جائے گا تو عصر مصطفیٰ بنے گا. حسین و منی وانا من حسین کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. عصر عاشورہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے.